نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى في مقام أخير: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال الله تعالى في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا، حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا، وہ لاجواب ہیں ان کا جواب کیا ہوگا. مدار کار ہے حب رسول پر ورنہ، مدار کار ہے حب رسول پر ورنہ، عمل ہزار ہوں اچھے ثواب کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جانیں قربان، ان کے 5 بڑے بڑے حق ہم پر لازم ہیں. ان کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے. آپ کا دوسرا حق یہ ہے کہ زندگی کے تمام مسائل میں آپ کی اطاعت کی جائے. آپ کا تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کی یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی نصرت کی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی جائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ سے عشق کیا جائے. اور یہ تعظیم ہی کا لازمی نتیجہ ہے، کیونکہ جو شخص آپ کی تعظیم کرے گا وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے بعد عشق بھی کرے گا. اور جس کے دل میں اللہ کے محبوب کی تعظیم نہیں ہوگی، اس کا دل محبت رسول سے اور عشق رسول سے خالی ہوگا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان فرمایا ہے. احادیث کی کتابوں میں، سیرت میں ہم پڑھتے ہیں بے شمار ان کی صفات، بے شمار ان کے اوصاف. تو صرف یہی جو کتابوں میں مذکور ہیں، صرف یہی کمالات ہمارے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں، صرف یہی نہیں ہے بلکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کمالات الگ الگ عطا کیے گئے ہیں، وہ سارے کمالات رب کائنات نے خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے تھے۔ آپ کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صفات کو چن چن کر آپ کے اندر ان کو جمع کر دیا تھا۔ ہم خود ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے صفات اور کمالات جمع ہوں، اس سے محبت کرنی چاہیے کہ یا نہیں کرنی چاہیے؟ دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی شجاعت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں، کسی کے عدل اور انصاف پر ناز کرتے ہیں، کسی کے ایثار اور خدمت خلق پر ناز کرتے ہیں۔ تو ہم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ناز اور ان سے محبت کیوں نہ کریں جن کے اندر یہ ساری صفات اعلیٰ درجے میں جا کر پائی جاتی تھی، اور جنہوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو یہ اخلاق و اوصاف سکھا دیے۔ انہوں نے کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو عادل بنا دیا، کسی کو سخی بنا دیا، کسی کو شیر خدا بنا دیا۔ تو جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان کو ان صفات و اخلاق سے بھی محبت ہوگی، اسے صداقت اور دیانت سے محبت ہوگی، اسے شرافت سے محبت ہوگی، اسے ایثار اور شفقت سے محبت ہوگی، اسے ہمدردی اور غمخواری سے محبت ہوگی، اسے شرم و حیا اور پاک دامنی اور عفت سے محبت ہوگی، اسے عجز اور انکساری سے محبت ہوگی، اسے معاف کرنے سے محبت ہوگی، اور جسے ان اخلاق سے محبت ہے اسے انسانیت سے بھی محبت ہوگی، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ انسان کے لباس میں کوئی اور چیز ہے۔ ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کمالات اور اخلاق سے محبت رکھنے والا اور ان ساری صفات کی خواہش رکھنے والا انسان اخلاق اور صفات کے ایسے پیکر کو دیکھے اور سنے مگر اسے محبت نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک شاعر نے جبرائیل علیہ السلام کی زبان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کائنات کا کونا کونا پھرا ہوں، میں نے مشرق اور مغرب کی سیر کی ہے، میں نے حسن اور جمال کے اعلیٰ شاہکار دیکھے ہیں، میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے حسن کی بتوں کی طرح پرستش ہوتی ہے، لیکن اے آمنہ کے لال، جب تیرے رخ انور کو دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تو ایک انوکھے اور بے مثال حسن کا مالک ہے، تو چیز ہی دوسری ہے۔ سبحان اللہ۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ نگاہ آئینہ ساز میں۔ اور انسان کی تو فطرت ہے کہ وہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، اسی لیے عربی کا محاورہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اپنا مطیع بنانا ہو تو اس پر احسانات کرو، اگر اس میں انسانیت اس بندے میں ہوئی تو وہ تمہارے یعنی وہ جس کے اوپر احسان ہو، جو احسان کرتا ہے اس کے احسانات کی وجہ سے وہ ضرور اس کا غلام بن جائے گا۔ اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہم پر رب کائنات کے بعد سب سے زیادہ احسانات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہمارے سب سے بڑے محسن نہ دوست احباب ہیں، نہ ہی رشتہ دار ہیں، نہ ہی اساتذہ ہیں، نہ ہی والدین ہیں، بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بڑے محسن وہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے ہمیں خدا سے ملا دیا، جنہوں نے انسانوں کو خدا کا جلوہ دکھا دیا، جنہوں نے خشک میدانوں میں علم اور معرفت کے دریا بہا دیے، جنہوں نے اونٹوں کے چرواہوں کو زمانے کا امام بنا دیا، جو غریب کے محب اور مسکین کے ساتھی، غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، پیاسروں کے آسرا اور یتیموں کے ماوا، درمندوں کی دوا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ بھی دیکھیے
کہ دنیا میں کوئی تو صرف اپنی اولاد پر احسان کرتا ہے، کوئی صرف اپنے دوستوں پر احسان کرتا ہے، کسی کا احسان ایک فرد پر اور کسی کا احسان ایک خاص طبقے پر ہوتا ہے، مگر کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے پیارے رسول، اس لیے آپ کے احسانات بھی ہر طبقے اور ہر فرد اور بشر پر ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حیوانوں پر بھی آپ کے احسانات ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے حقوق بتا کر ان کو ظلم و ستم سے بچا لیا۔ اور ایک اور پہلو پر بھی ہم غور کریں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور مجنون کہا گیا، تو کس لیے؟ آپ کے جسم اطہر پر غلاظت ڈالی گئی، تو کس لیے؟ آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، تو کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کر کے جسم مبارک کو لہو لہان کیا گیا، تو کس لیے؟ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا، تو کس لیے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں امت کی خاطر برداشت کی۔ آپ کی خواہش نہ مال کی تھی، نہ عہدہ اور منصب کی، بلکہ خواہش یہ تھی، تو یہ صرف یہی خواہش تھی کہ انسان جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، کیا اس پیغمبر کا یہ حق نہیں ہے کہ ان سے قلبی محبت کی جائے؟ پیغمبر کو جس حالت میں دیکھیں اسے امت کی فکر تھی، رات کی تنہائیوں میں امت کی فکر، دن کی رونقوں میں امت کی فکر، مکہ اور مدینہ میں امت کی فکر، بدر اور احد میں امت کی فکر، صحت اور تندرستی کی حالت میں امت کی فکر، بیماری کی حالت میں امت کی فکر، فرش پر ہیں تو امت کی فکر، معراج پر ہیں تو امت کی فکر، دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں اس نازک حالت میں بھی امت کی فکر، دنیا سے جانے کے بعد بھی امت کی فکر، قیامت کے ہولناک منظر میں جب سارے انبیاء کرام علیہ السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، آقائے دو جہان سردار کون و مکان مین صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ جس عظیم پیغمبر کو اپنی گنہگار امت سے اتنے محبت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس امت کو اپنے آقا اور محسن اعظم سے محبت نہ ہو؟ زید رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار نے پکڑ لیا اور قریش نے قتل کے لیے ان سے خرید لیا تھا۔ جب ان کو سولی دینے کے لیے لے چلے تو ابو سفیان بن حرب نے ان سے کہا، زید تجھے خدا کی قسم، کیا تم چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دی جاتی اور تم اپنے گھر میں آرام سے ہوتے؟ زید نے کہا، خدا کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری رہائی کے بدلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں میں اپنے گھر کے اندر بھی کانٹا لگے۔ یہ محبت امت کو محمد الرسول اللہ سے تھی، یہ عشق تھا۔ ابو سفیان حیران رہ گیا اور یوں کہا کہ میں نے تو کسی کو بھی نہ دیکھا جو دوسرے شخص سے ایسی محبت رکھتا ہو جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ سے ہے۔ جنگ احد کا ذکر ہے کہ ایک عورت کا بیٹا، بھائی، شوہر قتل ہو گئے تھے۔ وہ مدینہ سے نکل کر میدان جنگ میں آئی اور اس نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا، الحمدللہ وہ تو خیریت سے ہیں، جیسے کہ تو چاہتی ہے، بولی مجھے دکھا دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں۔ جب اس کی نگاہ چہرے مبارک پر پڑی تو وہ دل سے بول اٹھی، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، یعنی ہر مصیبت کا برداشت کرنا آسان ہے یا رسول اللہ۔ آپ کے چہرہ انور کو دیکھنے کے بعد اسی لیے کسی نے کہا، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا اے شہدین، تیرے ہوتے ہوئے کیا چیزیں ہیں ہم۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ نے کفر کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کا کلمہ منہ سے نکالا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً ان کے منہ پر تمانچہ مارا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے پاس تلوار نہ تھی، ورنہ ایسی گستاخی پر اس کی گردن اڑا دیتا۔ اسی وقت آپ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی،
کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ تو نہ پائے گا ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور روز آخرت پر، وہ ایسوں سے دوستی کرے جو مخالف ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور گو کہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ہوں یا ان کی فیملی کے لوگ ہوں یا ان کا خاندان ہو، یہی ہے جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان لکھ دیا اور ان کی تائید کی اپنی غیبی مدد کے ساتھ۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، خبردار ہو جاؤ، اللہ کا جو لشکر ہے وہی فلاح پانے والا ہے، جو اللہ کی جماعت ہے اسی کی قسمت میں، اسی کے مقدر میں، اسی کے نصیب میں ہی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاباش دی کہ رسول اللہ کی بے ادبی ہو رہی ہے تو باپ آگے، ورنہ وہی دین وہی اسلام باپ کے مقام کے بارے میں کتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ باپ تو جنت کا دروازہ ہے، لیکن جب وہی باپ محمد رسول اللہ کی بے ادبی پر اتر آیا تو وہ غیر ہو گیا، وہ پرایا ہو گیا، پھر اس کا ادب ختم ہو گیا، پھر احترام ختم ہو گیا۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین کی روح کہ محمد رسول اللہ کا ادب ہے تو دین ہے، اور اگر ان کا ادب نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ ایک اور صحابی کا ذکر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جانب تکتے رہتے، دیکھتے رہتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، کیوں مجھے اس طرح دیکھتے ہو؟ وہ بولے کہ یا رسول اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ہی میں اس دیدار کی بہار لوٹ لوں، آخرت میں حضور آپ کا مقام رفیع ہوگا، بلند ہوگا، تو ہماری رسائی بھی نہ ہوگی، ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کا مقام بلند ہوگا، ہم تو ادنا لوگ ہیں۔ اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ میرا ساتھ، وہ میرے ہی ساتھ ہوں گے، وہ میرے ہی ساتھ ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے من احبنی کان معی فی الجنہ، جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو ایک خاتون کچھ اشعار عربی میں پڑھ رہی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ان کی جدائی کے غم کو لے کے وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر روتے رہے، دیر تک روتے رہے اور چند دن تک ان کی طبیعت خراب رہی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ ہی کے حالات میں لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام ایک حکومت کی طرف سے جو ان کو روزینہ جاتا تھا تو مقرر کرنے لگے تو عبداللہ بن عمر جو کہ ان کے اپنے بیٹے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے لیے 3000 مقرر کیا، اور اسامہ بن زید جو کہ زید بن حارثہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنا لیا تھا تو ان کے لیے 3500 سالانہ کر دیا۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اسامہ کو کون سی فضیلت حاصل ہے، وہ کسی غزوے میں میری طرح حاضر نہیں رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا یہ اس لیے کہ اس کا باپ تیرے باپ سے اور وہ خود تجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیارے تھے، اس لیے میں نے اپنے پیارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کو ترجیح دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بڑا مشہور ہے کہ مجھے اپنی جان کے علاوہ اور سب چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں، یعنی وہ سامنے دیدار کر لیا ہوگا، کیا وہ وقت ہوگا، کیا وہ لمحہ ہوگا، کیا فیلنگز ہوں گی، کیا وہ گھڑی ہوگی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر ڈالی اور جی بھر کے پیار آ گیا اور انہیں اپنے پیار کا، اپنی محبت کا، اپنے عشق کا اظہار کر لیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کے علاوہ آپ سب چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہے۔ لیکن آگے سے تھا کہ جواب آئے گا کہ اچھا عمر، اچھا، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، اس وقت اے عمر۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس وقت ایمان کامل ہوا ہے عمر، دوسرا مطلب یہ ہے یہ بات پہلے کیوں نہ پیدا ہوئی، اب پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہ کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا عہدہ کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے۔ حدیبیہ کی لڑائی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے قاصد بنا کر مکہ کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ مسلمان ہونے کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ میں بہت عزت تھی۔ وہ تشریف لے گئے تو صحابہ کو رشک ہوا کہ عثمان تو مزے سے کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک نکتے کی بات ہے کہ جن کے ساتھی ہوتے ہیں، جن کے اپنے ہوتے ہیں، ان کو مان ہوتا ہے ان کے اوپر کہ یہ ایسے نہیں کریں گے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید نہیں ہے کہ وہ میرے بغیر طواف کریں گے، مجھے نہیں امید کہ عثمان کعبہ جائے اور میرے بغیر وہ طواف کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے ساتھیوں پر، اپنے دوستوں پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کریں گے، یعنی ان کے دل ایک ہوتے ہیں، ان کی سوچ ایک ہوتی ہے۔ لہٰذا حضرت عثمان مکہ میں داخل ہوئے اور وہاں پہ حضرت عثمان ابو سفیان وغیرہ مکہ کے سرداروں سے ملتے رہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جب واپس ہونے لگے تو کفار نے خود درخواست کی کہ تم مکہ میں آئے ہو، طواف بھی کرتے جاؤ۔ تو آپ نے جواب دیا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آقا کے بغیر طواف کروں۔ اب یہ غور فرمائیے کہ طواف کتنی بڑی عبادت ہے اور صحابہ کو کعبے سے کتنی محبت اور کعبے میں عبادت کا کتنا شوق تھا۔ سال ہر سال کعبۃ اللہ سے جدائی تھی اور اب ملنے کا موقع ملا تو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنا گوارا نہ کیا، یہ محبت تھی۔ لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان حال سے کہا ہوگا کہ ظالمو، تم نے میرے محبت اور عقیدت کے کعبے کو تو حدیبیہ میں روک رکھا ہے، میں اس کعبے کے بغیر اس کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ اس واقعے سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر کتنا اعتماد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں کہہ دیا تھا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عشق۔ عاشق ہو کے جس سے عشق کیا جائے وہ دونوں ایک ہوتے ہیں۔ احد کی لڑائی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سعد بن ربیع کا حال معلوم نہیں ہوا، کیا گزری؟ ایک صحابی کو تلاش کے لیے بھیجا، شہداء کی جماعت میں تلاش کر رہے تھے، شاید کہ وہ زندہ ہو۔ پھر پکار کر کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے سعد بن ربیع کی خبر لاؤں۔ تو ایک جگہ سے بہت کمزور سی آواز آئی، یہ اس طرف بڑھے، جا کر دیکھا 7 شہداء کے درمیان پڑے ہوئے تھے اور ایک آدھ سانس باقی ہے۔ جب یہ قریب پہنچے تو حضرت سعد نے کہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ میری جانب سے آپ کو اس سے افضل اور بہتر بدلہ عطا فرمائیں جو کسی نبی کو اس کے امتی کی طرف سے بہتر عطا کیا ہو، اور مسلمانوں کو میرا پیام پہنچا دینا کہ اگر کافر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی ہوئی رہی، یعنی وہ زندہ رہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر بھی تمہارا نہ چلے گا۔ اور یہ وہ کہہ کر شہید ہو گئے کہ کتنی محبت ہوگی، جان کنی کی تکلیف چل رہی ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا غلبہ دیکھیے کہ اس وقت مسلمانوں کو کیا پیغام پہنچا رہے۔ یہ ہوتا ہے عشق، عشق کہاں دیکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا کہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرا دو۔ حضرت عائشہ نے حجرہ شریف کھولا اور انہوں نے زیارت کی، اور زیارت کر کے روتی رہی اور روتے روتے انتقال فرما گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔
کیسا عشق، کیسا تعلق اور کیسی محبت تھی. یہ کون لوگ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے محبت کرتے تھے، ان کی اتباع سے محبت کرتے تھے، ان کی اداؤں سے محبت کرتے تھے، ان کے چلنے سے، بیٹھنے سے، اٹھنے سے، کلام سے، خاموشی سے، گفتگو سے، سفر سے، ہر ایک ذرے سے محبت کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوب. ان کو پتا ہوتا ہے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، وہ ہر اس چیز سے عشق کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کا مقام ایسا بلند کر دیا. جب ایمان اور عشق ان کے دلوں میں پوری طرح راسخ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا دل ان کو دیا کہ آپ خود سوچئے کہ عرب کی وہ جاہلیت اور وہ جہالت پر مبنی وہ سوسائٹی، وہ لوگ، وہ نظام، اور ہر طرف غلامی، اور کوئی بیچ رہا ہے، کوئی بیٹیوں کو درگور، زندہ درگور کر رہا ہے، غلامی کے انتہائی سے انتہائی درجے میں پھنس رہی تھی. نہ وہ خدا ہی کی رہی تھی، نہ وہ قوم مخلوق کی، اور نہ اس نے اپنا ایمان باقی رکھا تھا، اور نہ ہی کوئی اور ایسی صفت تھی جو اپنی بد اخلاقیوں کی بدولت اپنوں کو غیر اور غیروں کو دشمن بنا چکی تھی. تو جو انسانی صفوں سے نکل کر ہر طرح کی برائی میں وہ جا پڑے تھے. جب وحشی ان قوموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور جب انہوں نے اپنی زندگی کا رخ افضل الرسل سید کل آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام ایسے بلند کر دیا، ایسا ان کو اللہ نے مقام عطا کر دیا. اللہ اکبر. انہوں نے اپنے سردار کی مکمل پیروی کی، اور وہ ایسے تھے جو کہ ان کے سامنے بڑے بڑے ایسے مہم، بڑے بڑے ایسے واقعات جہاں پہ انہوں نے دکھا دیا رات کو، دن کو، سردی، گرمی، بیماری، صحت، سفر، حضر، ہر ایک چیز. اسی لیے کسی نے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آپ نے ایسے ایسے شاگرد پیدا کیے کہ ملائکہ آسمان سے اتر کر ان کی دربانی کرنے لگے. کیسا مقام دیا. جب ایمان اور عشق ان کے دلوں میں پوری طرح راسخ ہو گیا تو اس ایمان کے بل بوتے پر انہوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہجرت کی، وطن عزیز اور آبائی گھر چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، دین کی مدد کی، اپنی جان و مال کو قربان کیا، زندگی اور زندگی کی ساری بہاریں اسی لو اور لگن میں گزار دی، اپنے باپ بیٹوں کی قربانی کی، اپنے اور غیروں سے دین کی سربلندی کے لیے جنگیں لڑی، اور عبادت کے یہ عالم کے کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، ان کے رنگ زرد پڑے ہوئے ہوتے تھے، نیند سے ان کی آنکھیں بند ہوتی، لیکن وہ اللہ کے سامنے رات کو پھر بھی کھڑے رہتے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں ان کی ان حالات کو بیان کیا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ وہ رات کو اللہ کے واسطے سجدہ کرتے اور کھڑے رہتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے، عبادت میں پیشانی اپنے سجدے میں ٹکاتے، اور ان کے ماتھوں پر نشان نظر آتے. جب صبح ہوتی تو جیسے تیز ہوا سے درخت ہلتا ہے اس طرح کامتے، آنکھوں میں اتنے آنسو بہاتے کہ ان کے کپڑے تر ہو جاتے. ایک جنگ کے دوران ایک جاسوس دیکھنے کے لیے کہ مسلمان کس حالت میں آئیں، وہ سب کو خیموں کے اندر سارا جو منظر دیکھا وہ حیران رہ گیا کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی ہاتھوں کو اٹھا کے آہوزاری کر رہا ہے، کوئی سجدوں میں رو رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے. تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیسا منظر ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جو رات کو پوری رات اللہ کی عبادت، اور جب صبح ہوتی وہی لوگ جن کی گردنیں رات کو اللہ کے سامنے جھکی ہوتی تھی، دشمنوں کے سامنے سینہ تانے کھڑے. اللہ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بہادری اور ایسی طاقت بخشی.
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صحابی جنگ یرموک میں آتے ہیں، جبکہ ہر طرف سے جنگ ہے اور ہر طرف سے موت کا ایک منظر ہے، موت کی تصویر ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ امیر، میں سفر کے لیے تیار ہوں، کوئی پیغام تو نہیں کہنا؟ وہ کہتے ہیں ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ آپ نے جو وعدہ فرمائے تھے وہ سب پورے ہو رہے۔ یہ ہے یقین کی حقیقت۔ اس حقیقت پر کون سی قوت غالب آ سکتی ہے، اور ایسی حقیقت رکھنے والی جماعت پر کون سی جماعت غالب آ سکتی ہے؟ ایمان اور یقین کا یہ درجہ تو ہر صحابی کو حاصل تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہر بات پر ان کو اپنی دیکھی بھالی چیزوں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ گہرا یقین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول نے غیب کی جو چیزیں بتائی ہیں، اگر پردہ غیب اٹھا دیا جائے، یعنی اگر وہ چادر اٹھا دیا جائے جس سے غیب کی چیزیں نظر آئیں اور وہ چیزیں کسی پردے کے بغیر ہماری نظروں کے سامنے آ جائیں، تو اس مشاہدے اور دیکھنے سے ہمارے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوا۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے وہی بس بات ہے، وہی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا جنت ایسی ہے، انہوں نے فرمایا جہنم ایسی ہے، انہوں نے فرمایا قبر کا منظر ایسا ہے، انہوں نے فرمایا نیک عمل کریں گے تو کیا ملے گا۔ جو محمد رسول اللہ نے فرمایا وہی بات اصل ہے، وہی بات حقیقت ہے۔ تو عشق رسول اور اطاعت رسول، ادب رسول، یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کو یہ مل جائے پھر وہ امر ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں رنگ آتا ہے، پھر اس کی زندگی میں سرور آتا ہے، پھر اس کی زندگی بہت ساری زندگیوں سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ اسی لیے تاریخ میں اگر ہم دیکھیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے، ان کا تو ایک مقام تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا اپنے محبوب کے لیے، لیکن امت میں ان کے بعد بھی جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو اپنے سینے میں رکھا وہ بھی امر ہو گیا۔ اسی لیے دیکھیے کتنے شعراء ہیں، ان میں سے کتنوں کے نام تک ہم نہیں جانتے، لیکن ایک شاعر تھے جن کو علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا۔ بڑے بڑے اولیاء اپنی مسندوں پہ بیٹھ کے، اپنے عقیدت مندوں کے سامنے بیٹھ کر بڑے فخر کے ساتھ، بڑی محبتوں اور عشق میں ڈوب کر ان کے اشعار پڑھتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک شاعر تھے اور اس وجہ سے کتنا بلند مقام مل گیا، کیونکہ بغیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک پہنچنے کا تصور نہیں ہے، اور علامہ جان گئے تھے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ وجود، یہ سب کچھ جو رنگ ہے وہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے تو ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ مکان فانی مکیانی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں۔ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی ڈگری حاصل کی، بڑے بڑے لوگوں سے ملے، بڑی دنیا گھومی، بڑا غور و فکر کیا اور آخر اس نتیجے پر پہنچے، اور وہ کیا کہ کتاب اللہ سے رابطہ قائم کرو اور ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کے رشتے کو مضبوط کرو۔ یہ ہے زندگی کا نچوڑ۔ انہوں نے فرمایا کہ کتاب اللہ سے ربط قائم کرو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کے رشتے کو مضبوط کرو۔ اقبال کی زندگی کا نچوڑ یہی تھا، ان کی شاعری کا نچوڑ یہی تھا، اور فرما رہے کہ یہ انسان، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا نچوڑ ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا سامان زندگی ہے، بحر و بر، یعنی یہ پوری دنیا خشکی اور تری اس کے دامن کے ایک گوشے میں سمٹ کے آ جاتے ہیں۔ اور کیا ہی خوب انہوں نے کہا، یعنی لہجہ اقبال کا ہے مفہوم آسمان سے اتر رہے ہیں، لہجہ اقبال کا ہے، الفاظ اقبال کے معنی اللہ دے رہے ہیں۔ وہ کیا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یعنی اس جہاں کی کیا حیثیت ہے اگر تو وفا کر جاؤ محمد مصطفیٰ سے، حبیب خدا سے، شفیع المذنبین سے، سید الرسل سے، امام الانبیاء سے، ختم النبیین سے، تو یہ جہاں کیا ہے؟ لوح و قلم جن سے تقدیریں لکھی جاتی ہیں وہ بھی تیرے ہیں، بلکہ ان لوح و قلم کو بنانے والے پروردگار تیرے ہیں۔ جب پروردگار تیرا ہو گیا تو پھر باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کو والہانہ عقیدت، اس کا اظہار ان کی دیدہ تر سے ہوتا تھا۔ جہاں کسی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سامنے نام لیا، ان پر جذبات کی شدت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے کہ کفار مکہ نے اس محسن اعظم کو کس کس طرح سے ستایا اور کیسے کیسے ظلم و ستم ڈھائے، جیسے طائف کا واقعہ۔ ڈاکٹر اقبال سن کر چیخیں مار مار کے رو رہے ہوتے تھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پر غلبہ تھا، وہ کتنے بڑے فلسفی تھے، اور فلسفہ کا معاملہ عقل کے بل بوتے پر چلتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہ عقل کی کسوٹی پر نہیں رکھتے تھے۔ اس معاملے میں وہ ایمان بالغیب کے قائل تھے۔ بس جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ دین، وہی ایمان، اور وہی سر آنکھوں پر اطاعت، فرمانبرداری اور غلامی، یہی ایمان کی دلیل اور بنیاد ہے۔ بس اقبال کی شاعری کا خلاصہ عشق رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ ایک جنگ میں مسلمان سپاہی کا گھوڑا زخمی ہو گیا۔ زخموں کی یہ حالت تھی کہ گھوڑے کا میدان میں کھڑا ہونا مشکل تھا، وہ بیٹھنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف کفار کا حملہ کرتے ہوئے کفار آ رہے تھے آگے۔ اس وقت ان کے امیر نے گھوڑے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے اس نازک وقت میں میرا ساتھ نہ دیا تو اس جہاں سے رخصت ہونے کے بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری شکایت کروں گا۔ اللہ! یہ واقعہ سنا کر ڈاکٹر صاحب زار و قطار رونے لگے کہ ایک جانور کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ کھڑا ہو گیا، اور پھر ان اپنی خامیاں نظر آئی کہ یا اللہ، اگر ہماری کسی نے شکایت کی ہمارا کیا بنے گا؟ ہم میں کتنے ایسے معاملات ہیں۔ ایک گھوڑے میں وفا ہے، ایک گھوڑے میں محمد رسول اللہ کی اتنی قدر ہے، اور ہم انسان اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ اس گھوڑے جتنا بھی ہمارے اندر اتنا بھی لحاظ نہیں رہا۔ ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹول کر دیکھیں سر سے لے کے پاؤں تک۔ اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی